بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بظاہر دیندار نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ایسا کام لیتا ہے کہ اللہ پر بندہ شش کر اٹھتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک عالم تھے بہت بڑے، ان کو ایک شخص نے گاؤں سے خط لکھا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں قادیانی، مرزائی، منکرین ختم نبوت بہت ہے، تو آپ ہمارے گاؤں میں بیان کے لیے تشریف لاؤ۔ حضرت جب ان کے گاؤں میں تشریف لے گئے بیان کے لیے، تو اس گاؤں کا جو بڑا تھا نمبردار، وہ خود قادیانی تھا۔ اس نے جا کر کہا کہ مولانا خبردار اگر آپ نے اس گاؤں میں بیان کیا، اور اس زمیندار، اس غریب سے کہا خبردار تو نے بیان ہونے دیا، اس مسجد میں قادیانی خلاف بیان کیا تو ہم تیرا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ مولانا پہنچ گئے اس غریب کے گھر۔ اس غریب نے کہا جب میں بہت مجبور ہوں، میں آپ کا مسجد میں بیان نہیں کرا سکتا، میں آپ کو دعوت تو دے بیٹھا ہوں، یا آپ کرایہ لیں اور آپ واپس تشریف لے جائیں۔ میں نے فرمایا میں تو کرائے کے لیے نہیں آیا، پیسوں کے لیے نہیں آیا، میں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے یہ بتا کہ تمہارے گاؤں میں کوئی مسلمان ایسا ہو جس سے میری ملاقات کراؤ اور بڑا ہو۔ اس نے کہا جی اور تو میرے علم میں نہیں، ایک یہاں ڈاکو ہے اور اس سے میں آپ کو ملاقات کرا سکتا ہوں، وہ روب داب ڈنڈے والا ہے۔ فرمایا ملا چلو۔ اس ڈاکو کے پاس لے کر کے، اس کا نام تھا نورا ڈاکو، وہاں جا کر ملے، ان سے سلام لیا۔ تو اس ڈاکو نے کہا کیسے تشریف لائے؟ کہا بھائی تمہارے گاؤں میں آیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے، اور یہاں فلاں فلاں مرزائی ہیں بڑے، ان اس غریب آدمی کو منع کر دیا ہے، تو اس لیے آپ کے پاس ہوں کہ آپ ہمارا تعاون کرو۔ اس نے کہا جی آپ میرے ساتھ تشریف لائیں۔ اس ڈاکو نے اپنے ہاتھ میں بندوق کو لیا، عالم کو لیا اور مسجد میں چلے گئے۔ اعلان کیا جلسہ ہوگا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا دیکھو میں ڈاکو ہوں، میں بے دین ہوں، لیکن آج میرے آقا کی ناموس کا مسئلہ ہے، مولانا کھل کے بیان کرو۔ جس شخص نے روکنے کی کوشش کی میں گولی اس کے سینے سے پار کر دوں گا۔ کھڑا ہو گیا، مولانا نے کھل کے ختم نبوت پہ بیان فرمایا، تشریف لے گئے۔ کچھ وقت گزرا تو ایک شخص ان مولانا کو ملنے کے لیے آیا، چہرے پہ داڑھی، سر پہ پگڑی، ہاتھ میں ماشاءاللہ عصا پکڑا ہوا۔ پوچھا جی کون؟ اس نے کہا میں نورا ڈاکو۔ کہا آپ اس حالت میں؟ اس نے کہا جی ہاں، آپ تشریف لائے تھے اور میں آپ کی معاونت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، اور اس وقت جو میں نے آپ کا پہرا دیا تو رات کو پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے، اور آپ نے آ کر پھر میری حوصلہ افزائی فرمائی، اور آپ نے میرے ساتھ اعلان محبت فرمایا۔ بس وہ دن اور یہ دن میری کایا پلٹ گئی۔ تو اب دیکھو بظاہر ایک بندہ دیندار بھی نہیں تھا، لیکن دین کے لیے نقصان دہ نہیں تھا، ذاتی معاملات جیسے بھی تھے دین کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ خیر میں نے آپ کی بات جو بنیادی سمجھائی ہے، ایک ہے کسی شخص کا ضال اور مضل ہونا، اور ایک ہے کسی شخص کا ذات اور مضر ہونا، یہ دو باتیں الگ ہیں، اور دونوں کی حیثیت اور نوعیت کا آپ نے ہمیشہ خیال کرنا ہے۔ آپ جتنے میرے مخاطبین ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ خود اندازہ فرمائیں، اس وقت جتنا واسطہ آپ کو پڑ رہا ہے، اہل حق کو جتنے لوگ پریشان کرنے والے ہیں، ان میں اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ تو ظاہر ہے جب ہماری نمازوں کو لیے وہ باتیں کریں گے تو جواب انہی کو دیں گے، ہمارے عقائد پر بات کریں گے جواب انہی کو دیں گے، ہمارے اکابرین پر اعتراضات کریں گے تو جواب انہی کو دیں گے۔ یہ باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔